آج اس ملک کے اندر ہر روز کیا ہمارے مذہب کے اوپر حملہ نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا مسلمان لیڈر دوسرے پارٹیوں کے صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے یوں ہی خاموشی اختیار کرتے رہیں گے؟ وہ کرتے رہیں گے بھائی، لیکن ہم خاموش بیٹھنے والی جماعت نہیں ہے۔ ہم لڑیں گے، ہم بولیں گے۔ ہمیں لڑنے کو اگر کسی نے سکھایا ہے اس ملک کے اندر، نوجوانوں کو اگر کسی نے کوئی سیکھ دیا ہے تو وہ میرے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے بتایا ہے کہ اس ملک میں جینا ہے تو سینہ چوڑا کر کے اور سر اونچا کر کے چلنا سیکھو میرے بھائی۔ بہت ساری رکاوٹیں، بہت ساری آزمائشیں تمہاری ہونے والی ہے آنے والے وقت کے اندر۔ اگر ہم متحد نہیں ہوئے، اگر ہم ایک طاقت بن کر کھڑے نہیں ہوئے، تمام سیاسی پارٹیاں یہ جانتی ہیں کہ اس قوم کو بانٹنا، بکھیرنا اور خریدنا بہت آسان بات ہے، لیکن ان تمام کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تم آج تک ہمیں بانٹتے آئے تھے، تم آج تک بولتے تھے اور ہم سنتے تھے، لگاتار ہم سنتے آ رہے تھے، لیکن اب ایک بات اچھی طرح سے سن لو، ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب، آپ سے لے کر تیجسوی یادو سے لے کر جتنے بھی وزیر ہیں، ان سب کو میں بتانا چاہتا تھا، تم بولتے تھے اور ہم سنتے تھے، اب ہم بولیں گے اور تمہارے باپ کو بھی، اب ہم بولیں گے اور تمہارے بہت ہو گیا۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہر 5 سال کے بعد آئیں گے، گھوڑی پہ وہ چڑھیں گے، دولہے وہ بنیں گے اور ہم باراتیوں کی طرح ناچنے کا کام کرتے آئے ہیں 75 سالوں تک۔ تو اب سن تیجسوی، اب شادی ہوگی تو گھوڑی بھی آئے گی، لیکن دولہے ہم بنیں گے اور تم کو نچانے کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ ہے تیار؟ تو بولو میرے پیچھے، تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ بیرسٹر اسد الدین اویسی، بیرسٹر اسد الدین اویسی، تم اگر ساتھ دینے کا وعدہ کرو میں یوں ہی مست نغمے سناتا رہوں۔ اگر تم سمجھ رہے ہیں کہ میں نغمے سنانے کے لیے آیا ہوں تو میں تم سے صرف یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کیا تم میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ تو پھر سن لو، تم اگر ساتھ دینے کا وعدہ کرو، اچھے اچھے دلالوں کی واٹ لگانے کے لیے میں آیا ہوں۔ میرے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، آج کوچا دھامان کی سڑکوں پہ ہمیں جانا ہوا، بہت ساری گلیوں میں جب ہم گھوم رہے تھے ایک منظر میں نے دیکھا، اور آج سے 10 سال پہلے جب ہم پہلی مرتبہ اس سرزمین کے اوپر قدم رکھے تھے، اس وقت مجلس کا ہاتھ کوئی تھامنے کے لیے تیار نہیں تھا، مجلس کے خلاف بولنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ آج الحمدللہ جس کسی راستے سے گزرتے ہیں، بزرگ لوگ کھڑے رہ کر پتنگ چھاپ اور اسد صاحب کے لیے جو دعائیں دیتے ہیں، وہ شاید اس لیے ممکن ہوا ہے کہ آج پچھلے 10 سالوں سے جو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے سیمانچل کے اندر جو لگاتار محنت کی ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری ماؤں اور بہنوں کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ خود ہمیں دیکھ کر کہتی ہے کہ اس بار بھی ہم پتنگ چھاپ کے اوپر ہی مہر لگانے والے ہیں۔ اس میں الحمدللہ یہ اس وجہ سے ممکن ہوا ہے میرے بھائیوں کہ آج جو ملک کے حالات ہے اس کو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ سیمانچل بہار کا ایک حصہ ہے، یہ اگر پورے ہندوستان کو اگر کسی نے بتایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ سیمانچل کے اندر بھی رہنے والے لوگ انسان ہے، کوئی جانور نہیں رہتے ہیں وہاں پر، کیونکہ آج سے 10 سال پہلے جب ہم یہاں پر آئے تھے تو اس علاقے کی حالت کیا تھی ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن لگاتار 10 سالوں تک بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے ہندوستان کے سب سے بڑی عظیم، سب سے بڑی ٹیمپل آف ڈیموکریسی لوک سبھا کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے اس علاقے کی بدحالی کے بار بار ذکر کیا، اور مجبوراً حکومت چاہے کوئی بھی ہو، ہر ایک کو یہ دخل لینا پڑا کہ ہاں ہندوستان کے اندر ایک بہار نام کا راجیہ ہے اور اس راجیہ کے اندر سیمانچل ایک علاقہ ہے جہاں پر کوئی ترقی نہیں تھی۔ لیکن آج جب ہم یہ بدلاؤ دیکھ رہے ہیں تو اگر اس کا کریڈٹ اگر کسی ایک کو جاتا ہے تو کوئی حکومت کو نہیں جاتا ہے۔ اگر سیمانچل کے اندر اگر آپ بدلاؤ دیکھ رہے ہیں تو اس کا کریڈٹ صرف اور صرف میرے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو جاتا ہے۔
میرے بھائیوں، آج یقیناً آج ملک کے جو حالات ہیں آپ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں ہر پولیٹیکل پارٹی نشانہ بنائے ہوئے راجیہ کی سرکار ہو یا نریندر مودی کی کیندر کی سرکار، ہر ایک کے نشانے کے اوپر آپ ہیں اور ہم ہیں. کس طریقے سے ہماری مسجدوں کو آج گرایا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے. کس طریقے سے آج ہماری بچیوں کو پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، لاؤڈ سپیکر ہٹا کر ہماری اذانوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے. تم حجاب نہیں پہن سکتے ہیں، یہ ہماری بچیوں کو بتایا جا رہا ہے اور ہم سے کہا جا رہا ہے صبر کرو. لوگ کہتے ہیں کہ اسد الدین اویسی صاحب اتنا کڑوا کیوں بولتے ہیں؟ وہ اس لیے بولتے ہیں کہ تمہاری تکلیف اگر کسی نے سمجھی ہے، کسی نے جانا ہے تو وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب. اسی لیے پچھلے کتنے سالوں سے لوگ انہیں کہتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں تو بھڑکاؤ بھاشن کرتے ہیں، آپ جاتے ہیں تو آپ کی زبان اتنی تیکھی کیوں ہوتی ہے؟ اسد صاحب انہیں بس ایک ہی بات کہتے ہیں، تمہارے سوچ کے سانچے میں ڈھل نہیں سکتا، زبان کاٹ لو یہ لہجہ بدل نہیں سکتا. تمہاری سوچ کے سانچے میں ڈھل نہیں سکتا، زبان کاٹ لو یہ لہجہ بدل نہیں سکتا. مجھے بھی کیا موم کا پتلا سمجھ رہے ہو کیا؟ تمہاری لو سے یہ لوہا پگھل نہیں سکتا. لیکن آج اسد الدین اویسی صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے، مجلس کو ناکامیاب کرنے کے لیے تمام سیاسی پارٹی ایک منچ پر آ چکے ہیں. سبھی نے اندرونی ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ آگے کی سیاست ہماری دکانیں بند ہو جائے گی. اگر اسد الدین اویسی صاحب یہاں پر اپنا ڈیرا جمائیں تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو وہ لوگ آپس میں یہ سوچ رہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ہارے کوئی بھی جیتے چلے گا، لیکن اسد الدین اویسی صاحب نے جیتنا نہیں چاہیے، مجلس نے سیمانچل کے اندر جیتنا نہیں چاہیے. ارے بیوقوفوں، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، تمہاری سازشیں چل رہی ہوگی، لیکن عوام تو میرے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ساتھ جڑ چکی ہے، پوری طاقت کے ساتھ جڑ چکی ہے. آج ہمیں اس بات کا اندازہ تو ہو رہا ہے کہ آج الحمدللہ جس پارٹی کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو دیکھ کر لوگ تانے کستے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ اکیلا اکلوتا ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہے، ایک ہی سانسد ہے اور زندگی بھر ایک ہی رہے گا. لیکن الحمدللہ 2019 سے 2024 میں جب اسد الدین اویسی صاحب پارلیمنٹ گئے تو ان 5 سالوں کے اندر اکیلے اسد الدین اویسی صاحب نہیں تھے، ان کا بھائی امتیاز جلیل بھی وہاں پر جا کر بیٹھا تھا. اور جب گئے وہاں پر تو انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ بولنا اسد بھائی کے بولنے سے وہ اتنے پریشان تھے، اتنے تکلیف میں تھے. اور جب ہم نے بولنا شروع کرا تو انہیں اتنی زیادہ تکلیف ہوئی، بولے یہ تو بولتے ہی تھے، دوسرا بھی آیا ہے تو بہت زیادہ بول رہا ہے. اور ہوا یہ کہ 2024 کے اندر یہ تمام سیاسی پارٹیاں ایک ساتھ مل کر آ گئی، بھاجپا آ گئی، شیو سینا آ گئی، این سی پی آ گئی اور پوروں نے مل کر ایک سازش رچی. کانگریس بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی اور انہوں نے اس سازش کے ذریعے مجھے ہرا دیے. لیکن ہرانے کے باوجود بھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک الیکشن ہارا ہے، کبھی مہاراشٹر آ کے دیکھو ہمارے جلوے کیسے ہیں، تمہیں پتا چل جائے گا. ایک جلوہ تو ہم نے پہلے بھی دکھا چکے تھے، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کی، لوگ ہم کو گالیاں دے رہے تھے، ہم نے سنا، پارٹی کو گالیاں دے رہے تھے، ہم نے سنا. لیکن جب حد یہ ہو گئی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی نے گستاخی کی تو ہم انتظار کرتے رہے ستادھاری ویرودھی پکش کے وہ مسلمان نیتاؤں کے جنہوں نے صرف اپنی کرسی کی خاطر خاموشی اختیار کر لیے تھے. جب وہ خاموش رہے ہم انتظار کرتے رہے کہ کوئی کچھ نہیں بول رہا، تو ہم نے ان کو اب یہ بتایا کہ جس کی وجہ سے ہمارا وجود ہے، ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری جان جن کے لیے نچھاور ہے، اگر ان کے خلاف گستاخی کریں گے تو ہم سڑک کے اوپر آئیں گے. اور جب ہم سڑک کے اوپر آنے کا فیصلہ کیے میرے بھائی،
सारी हुकूमत, सारी पुलिस, सरकार, प्रशासन पूरी ताकत लगा दिए ये कहते हुए कि हम तुम्हें इजाजत नहीं देंगे, बंबई तुम जा नहीं सकते, रैली तुम निकाल नहीं सकते। मैंने कहा तुम्हारे पास पुलिस की ताकत है, हुकूमत की ताकत है, लेकिन मेरे पास तो मेरी ताकत वहां पर मौजूद है। मैंने उनसे कहा तुम ताकत लगाकर मुझे रोक के तो दिखाओ, मैं मेरी ताकत दिखाकर बंबई पहुंच के दिखाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और हम पहुंचे थे मेरे भाई, आप लोग भी उसके गवाह हैं। आप लोग भी आज इस मुल्क के अंदर हर रोज क्या हमारे मजहब के ऊपर हमला नहीं किया जा रहा है? क्या मुसलमान लीडर दूसरे पार्टियों के सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए यूं ही खामोशी इख्तियार करते रहेंगे? वो करते रहेंगे भाई, लेकिन हम खामोश बैठने वाली जमात नहीं है। हम लड़ेंगे, हम बोलेंगे।